السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس سلسلے کی باقی 30-35 ویڈیوز آپ نے اگر نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو تمام ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے جو جنات اور جادو نگری سے متعلق میں نے بنائی ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، آپ سے درخواست ہوگی کہ ان لنکس کو آپ ڈسکرپشن سے کاپی کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ یوٹیوب پر مل سکے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا عنوان ہے دھوکے باز عامل، جعلی عامل پیر اور جادوگر جو ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں، ایسی کون کون سی نشانیاں ہیں کہ یہ نشانیاں اگر کسی میں پائی جائیں تو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ یا تو جادوگر ہے اور یا یہ جو عمل کر رہا ہے اس کا یہ عمل جو ہے جادوگروں والا عمل ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص واقعتاً جادوگر ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جادوگر تو نہیں ہوتا لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے یا وہ جو تعویذ دے رہا ہے وہ جادوگروں کا بنایا ہوا یا ان کے عملیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی کون کون سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں، ان علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکیں گے کہ جعلی عامل اور جعلی پیر اور دھوکے باز عامل اور جادوگر کون سا ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، جعلی عامل اور جعلی پیر یا جادوگر کی ایک نشانی یہ ہے، ایک علامت یہ ہے کہ وہ آپ سے سب سے پہلے پیسے مانگے گا، فوری طور پر پیسے مانگے گا اور آپ کا کوئی کام بھی پیسے کے بغیر نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے کہے گا 20,000 بھیجیں، 30,000 بھیجیں، میں آپ کو تعویذ بھیجتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، آپ کا کام 3 دن میں ہو جائے گا، اتنے دن میں ہو جائے گا، چنانچہ آپ سے پہلے پیسے مانگے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک علامت ہے کسی کے جادوگر ہونے کی، کیونکہ وہ بزنس کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے۔ اسی طرح جعلی جو عامل ہوگا اس کا مقصد کاروبار کرنا ہے اور جو جعلی پیر ہوگا اس کا مقصد کاروبار کرنا ہے۔ پیر ایسے نہیں ہوتے کہ جو پیسے لے کر کام کریں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری ایک علامت دھوکے باز عاملوں کی یہ ہے کہ ان کو وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم سے استخارہ کروائیں۔ آپ نے اشتہارات پڑھے ہوں گے اخبارات میں، سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایڈ چلتے ہیں، پیسے دے کر پیڈ ایڈ چلتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، ہر مسئلے کا حل ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کی شادی یہاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ فلاں فلاں۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے دھوکے باز عامل کی، یا یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے جعلی پیر کی، کیونکہ اصل پیر تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ظاہری علوم بھی ہوں باطنی علوم بھی ہوں، وہ اصل پیر ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو اتنی موٹی سی بات دین کی نہیں پتہ کہ استخارہ کروایا نہیں جاتا بلکہ کیا جاتا ہے، اور جس بندے کی عقل اتنی موٹی ہے کہ اس کو اتنی موٹی بات کبھی نہیں پتہ دین کی کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کی واضح طور پر قرآن میں یہ حکم ہے کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ تو جو اتنی موٹی بات قرآن کی اور دین کی نہیں سمجھتا تو وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ وہ تو جاہل ہے، دنیا کا اجڑ قسم کا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے کہ جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم سے استخارہ کروائیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا مسئلہ، آپ کے حق میں فلاں کام بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے دھوکے باز جعلی عامل اور پیر کی، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز، جعلی عامل کہہ لیں یا جادوگر کی بھی یہ علامت ہے کہ وہ عام طور پر حساب کتاب کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں اس طرح کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کوئی وہ اعداد نکال کے کوئی حساب لگا کے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کنفرم طور پر کہ یہ مسئلہ ایسا ہے یا نہیں ہے، آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے اس کا حساب کتاب لگانا، یا جس طرح ہوتا ہے جی چوری کا پتہ لگانا، یہ وہ۔ تو اسلام میں ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ حساب کتاب عام طور پر زیادہ تر یہ کاہن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور نجومی وغیرہ کرتے ہیں، علم الاعداد وغیرہ، اور یہ وہ چیزیں، ان چیزوں کو ملا کر کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی کنفرم چیز نہیں ہوتی۔ یہ کبھی یہ باتیں سچی ہو، قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے
کہ کبھی یہ سچی ہو جاتی ہیں، کبھی یہ جھوٹی ہو جاتی ہیں، چونکہ ایک اندازے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے، آج کل بھی اس قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح قسمت کا حال بتانے والے طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں شہروں میں پلوں کے نیچے، ان کی اپنی قسمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ گندگی میں ان کو اللہ نے بٹھایا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی قسمت یہ ہوتی ہے کہ سڑک کے کنارے روڈ پر دھوپ میں ایک نیچے گتا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس بڑے بڑے جاتے ہیں، جی ہماری قسمت کا حال بتائیں۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا رہا تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ یہ عمران خان کو اتار کر اس کی سیٹ پر بیٹھ جاتے، تو یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے کیا کچھ کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے حساب کتاب کرنا۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جی ہم نے تو دیکھا ہے جی ہماری مسجد کے مولوی صاحب بھی، یا فلاں عالم دین بھی، فلاں نیک آدمی جی، فلاں اچھا، وہ بھی حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی چیز جس کا نہ شریعت میں ثبوت ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی ویلیو ہے، کوئی اس کا معیار ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ کام چاہے مفتی کیا جو مرضی کر لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کسی مفتی کے کرنے سے، کسی عالم کے کرنے سے نہیں ہوتے۔ آج کل کے جو ہے وہ معاملات اسی طرح ہے کہ تحقیقات اتنی ہوتی نہیں ہیں، بس دیکھا دیکھی۔ میں ایک ویڈیو میں نے شاید آپ کو ایک کتاب دکھائی ہے کہ وہ کتاب تقریباً ہر جو ہے اکثر علماء کے پاس وہ کتاب میں نے دیکھی ہے ہوتی ہے، خاص طور پر جو تعویذات کا کام کرتے ہیں ان کے پاس لازمی وہ کتاب ہوتی ہے، لیکن وہ کتاب کیا ہے؟ جادو ٹونے کا ایک مجموعہ ہے، لیکن علماء کو نہیں پتہ، عام جو علماء ہیں ان کو نہیں پتہ۔ بس یہ 8 سالہ درس نظامی یا 10 سالہ درس نظامی کرنے سے کوئی اتنا ماہر نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کتاب سب نے رکھی ہوئی، حالانکہ وہ جادو ٹونے کی کتاب ہے۔ تو صرف کیا ہے جی، اس کے شروع میں اور آخر میں کچھ علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ فلاں جی، تحقیق فلاں مولانا نے کی ہے، تو اس کو بس نام دیکھ کر چونکہ علماء نے کیا ہے تو اپنی خود کوئی عقل نہیں لڑاتا، کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی اس کے اندر ہے کیا چیز۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر حساب کتاب کرنے کا کام یہ جادوگر کرتے ہیں، یہ نجومی وغیرہ کرتے ہیں، یہ کاہن وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اچھا آدمی بھی کر رہا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس چیز نے بہت بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیلی عامل پیروں نے بس یہ ایک چیز پکڑ لی ہے، جو بھی بندہ پریشان ہوتے ہیں ان کو کال کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پر جادو ہے۔ اب 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جن کو ویسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے، کسی میں ویسے ہی پیٹ میں درد ہے، وہ کہتے ہیں آپ پر جادو ہے۔ کسی کو ویسے بلڈ پریشر آئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ پر جادو ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا، تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ صرف 8-10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر واقعتاً کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح والدہ کا نام پوچھنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والدہ کا نام پوچھنا یہ بھی کوئی اسلام میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو والد کے نام کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ والدہ کا نام یہ یورپ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ شیطان چونکہ نسب پر یقین نہیں رکھتا، تو اس لیے وہ بھی اس کو دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ تو اس قسم کے کام جو والدہ کا نام پوچھتے ہیں، حساب کتاب، یہ سارے عام طور پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ طریقہ کار جو ہے والدہ کا نام پوچھنا، حساب کتاب لگانا، یہ چیزیں ساری کی ساری یہ عام طور پر ہوتی ہیں ان جادوگروں کے حساب کتاب اور ان کی عملیات میں۔ اسی طرح کپڑے مانگنا، اپنا دوپٹہ لائیں، کپڑا لائیں، قمیص لائیں، اس پہ حساب کتاب کرنا، یہ ساری کی ساری وہ علامتیں ہیں کہ جو اس قسم کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ نمبر 6، بال وغیرہ مانگنا آپ سے، بالوں پر حساب کتاب کرنا، یہ بھی اس میں ہے۔ نمبر 7، دوران علاج سمجھ میں نہ آنے والے کلمات پڑھنا، یعنی آپ کا کوئی علاج کر رہا ہے اور وہ کچھ ایسے کلمات پڑھ رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے، نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ حدیث ہیں، کوئی جنتر منتر ہے، کوئی عجیب و غریب لینگویج ہے، کچھ اس طرح کا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ پھر یہ شرعی عملیات نہیں ہے، یہ کوئی جنتر منتر ہے، کوئی جادو ہے۔ تو یہ جو پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی صحیح عامل نہیں ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دھوکے باز، ذیلی عامل یا جادوگر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 8، بعض حلال چیزوں سے منع کرنا۔ جادوگر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جادوگر کے پاس جب کوئی علاج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان کا علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض حلال چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جی گوشت نہیں کھانا، آپ نے جی فوتکی والے گھر میں 40 دن تک نہیں جانا، آپ نے جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں 40 دن تک نہیں جانا، آپ نے اتنے دنوں تک نہانا نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو شرائط اور پرہیز جو بتاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ کوئی شرعی عامل نہیں ہے، یہ کوئی صحیح عامل نہیں ہے، یہ کچھ پیر نہیں ہے، بلکہ یہ جادوگر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، چونکہ نہانا نہیں آپ نے اتنے دنوں تک، یا آپ نے جو ہے وہ فوتکی والے گھر میں نہیں جانا اور جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس میں نہیں جانا، اس کی کیا ہے، یہ ساری کے سارے وہ جادوگری کے جو عملیات ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 9، ایسے تعویذات
کہ جن پر قارون، حامان، فرعون، شداد، ابلیس یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑے اللہ کے دشمن اور اللہ کے نبیوں کے اور اللہ کے دین کے دشمن فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، حامان، شداد، قارون گزرا ہے، ابو جہل گزرا ہے۔ اب جس تعویذ پر یہ نام لکھے ہوئے ہوں اور آپ سے وہ دے کہ جی اس کو آپ گلے میں ڈالیں، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ العظیم، کہ جو سب سے بڑے اللہ کے دشمن ہیں ابلیس، یا ابلیس لکھا ہوتا ہے تعویذوں پر، یا قارون، یا حامان، یا فرعون، یا نمرود، ابو جہل اور پتہ نہیں کیا شداد، اور یہ نام لکھ کر آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ اپنے گلے میں ڈالیں، یا آپ کو دیے جا رہے ہیں جس کو پانی میں گھول کے پئیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ اس قسم کے جو تعویذات ہوتے ہیں سمجھ جائیں کہ یہ جادوگری کے تعویذات ہیں۔ بلکہ کوئی بھی تعویذ جو نمبروں والا ہو، جس کو آپ کو پتہ نمبر کا کیا ہے، کیا پتہ ہے کس چیز کی کوڈنگ ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اس بات کا تو ہمیں علم نہیں ہے کس چیز کی کوڈنگ ہے یہ تو جس نے کوڈنگ کی ہے وہی اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ تو نمبروں والی تعویذ یا زائچے یا ایسے ہندسے یا ایسے الفاظ کہ جو پڑھے نہیں جاتے، کوئی اور لینگویج ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے، کوئی اور لینگویج ہے، ٹھیک ہے جی، اور سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، ہاں جی، ایسے کچھ لکھا ہوا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کی، تو یہ سمجھ جایا کریں کہ یہ سب جادوگری کے طریقہ کار ہیں، ان کو تعویذوں سے بچا کریں، ان کو اپنے آپ سے بچائیں۔ تو یہ جادوگر کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور اس کی یا جادوگر کی یا جادوگری کے عملیات کرنے والا، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اگرچہ پورے جادوگر نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس کوئی جادو کی کتاب آ جاتی ہے جس میں اس طرح کے زائچے، تعویذ جو ہے نمبروں والے کچھ طرح نقوش بنے ہوتے ہیں، تو وہ خود تو جادوگر نہیں ہوتے لیکن ان کتابوں سے نقل کر کے وہ جادو والی چیزیں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے تعویذات جن پر لکھا ہوتا ہے بحق فلاں، بحق سلیمان، بحق جبرائیل، بحق فلاں، تو بحق کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی سے استعانت طلب کرنا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مدد سے یا ابلیس کی مدد سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں روزانہ یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تجھ ہی سے استعانت مانگیں گے، تو تیرے علاوہ کسی سے مدد اور استعانت نہیں مانگیں گے۔ اس قسم کے جو تعویذات ہوتے ہیں ان میں بھی چونکہ یہ عملیات جادوگری سے تعلق رکھتی ہیں تو اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کا نام خاص طور پر، چونکہ وہ جادوگروں کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ جادوگر سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا ہے تو اس لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں علامت یہ ہے کہ کسی پرندے یا جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے، آپ سے کہیں گے کالا کوا لائیں، کالی جو ہے وہ مرغ لائیں، بکرا لائیں کالا، ہاں جی، اور اس کی الو لائیں، یہ کریں، وہ پرندے لائیں، پھر ان پرندوں کو جی کہیں گے کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کریں۔ تو اس قسم کے جو مطالبات کریں آپ یاد رکھیں دین میں اور شریعت میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جی کالا کوے کو ذبح کرنا اور اس سے آپ علاج کرنا جادو کا اور فلاں کرنا، یہ اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ عامل نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے ہی کر رہے ہیں، تو جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو شرک ہے۔ تو شرک ایک آپ پر بیماری لگی ہے، اس بیماری کو آپ شرک کر کے اگر آپ دور کر رہے ہیں تو آپ تو کافر ہو گئے، تو اس لیے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 11ویں علامت جعلی عامل، دھوکہ باز عامل یا جادوگر کی یہ ہے کہ وہ یوں کہے گا کہ میرے پاس موکل ہیں، میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس روحیں ہیں، ہاں جی، تو اس قسم کی باتیں کرنے والا سمجھ جایا کریں یہ بھی 2 نمبر ہے۔ یاد رکھیں جنات یا موکلات وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی مطلب جنات ایسی چیزیں نہیں قابو میں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کہتے ہیں جی میں نے بوتل میں بند کر دیا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جن نے تنگ کیا نماز میں تو آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے آپ نے ارادہ کیا اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو نہیں باندھا اور فرمایا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو حکومت مجھے ملی ہے نا ایسی حکومت، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرا فرما کہ جو کسی کو بھی نہ ملے، تو مجھے ان کی دعا یاد آ گئی، تو میں اگر جن کو شیطان کو اس جن کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ حکومت مجھے بھی مل گئی، تو میں نے حیا کرتے ہوئے کہ جو حکومت میرے بھائی کو ملی ہے وہ انہوں نے دعا کی تھی کسی کو نہ ملے، تو اس لیے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا، باندھا نہیں ہے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن ہمارے پاس ہمارے قبضے میں ہیں، جن کو ہم بوتل میں بند کر دیتے ہیں، یہ ساری اصل میں افسانوی کہانیاں ہیں جو ان اپنے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جن کو کوئی بھی بوتل میں نہیں بند کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی، تو کیونکہ جو یہ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، تو اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ جن کو بوتل کے اندر بند کر دے یا جن کو جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھ لے۔ ہاں اس میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہمزاد ہوتا ہے، ہمزاد کہتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ وہ شیطان
جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قرین کے لفظ کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شیطان کے ساتھ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں تو چونکہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، گڈروں کے اندر جا کے رہتے ہیں، پخانہ کھاتے ہیں، اپنا ہی پخانہ کھاتے ہیں، اتنی گندگی کرنے کے بعد ان کو پھر وہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، پھر شیطان کے ساتھ ان کی دوستی لگتی ہے اور شیطان پھر ان کی کچھ باتیں ان کی مانتا ہے اور ان سے پھر اپنی پوجا کرواتا ہے اور کچھ باتیں مانتا ہے۔ تو وہ ہمزاد جو ہے اس کے ساتھ کچھ لنک ان کا بن جاتا ہے، تو اس کے ذریعے کچھ باتیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ آتے ساتھ ہی خود بہت بتا دیں گے آپ کا نام یہ ہے، آپ گھر سے یہ کھا کے آئے ہیں، یہ وہ آپ راستے میں آتے ہوئے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمزاد جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہمزاد سے پوچھ کر اس کو سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جو باتیں کریں، کیونکہ شریعت میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ جنوں کو قابو کرنا، ہمزاد کو قابو کرنا۔ تو جو یہ کہے کہ میرے پاس موکل ہے، میرے قبضے میں جن ہے، میں جن کو بوتل میں بند کرتا ہوں، میں روحیں حاضر کرتا ہوں، تو سمجھ جائے کریں کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ کوئی شریعت اور اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 12، آپ کو کوئی ایسی چیز دے، کوئی ایسا تعویذ دے اور کہے کہ اس کو جا کر اپنے قبرستان میں دبانا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی 2 نمبر ہے اور جادوگر ہے۔ نمبر 13، حلیہ غیر شرعی ہو، غیر شرعی حلیہ ہو، وضع قطع اس کی دینداروں والی نہ ہو، شریعت والی نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی اس کی وضع قطع نہ ہو، اس کا حلیہ نہ ہو، تو سمجھ جایا کریں کہ یہ بھی 2 نمبر ہیں۔ یہاں پر ایک اور وضاحت کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ آج کل کا زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی وضع قطع بڑی صاف بہترین ہے، بڑی جو ہے پگڑی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، بڑا سفید لباس بھی ہوگا اور بڑی زبردست قسم کی ان کی وضع قطع ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جادوگر ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ دھوکے باز عامل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ چیز میٹر تو کرتی ہے کہ جو پیر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کا متبع ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کا متبع ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بظاہر حلیہ اس کا سنت والا ہے، نبیوں والا ہے، نیک لوگوں والا ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 13 علامات اور نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔